فرمائے. سوال تو بہت سارے ہو چکے ہیں اور ہوتے رہیں گے کیونکہ سوال کرنے والے تو پیدا ہوتے ہیں نا. اللہ پاک آپ سب کو واقعی سوال، پرسنلی سوال اور امیڈیٹلی سوال جو ہوتے ہیں وہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مجھے افسوس ہوتا ایسا کتے والا جو جملہ ہوتا ہے نا وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. ایسا مت کہو ورنہ الٹا پلٹا ہو جا رہا ہے. جمن سوال کرتا ہے کہاں سے. میں تو یہ بھی ایک نظریہ دے رہا ہوں، کوئی باہر کے شہر کے اگر خون وغیرہ پہ مسئلہ پوچھے نا تو یہ توہین ہے اس شہر کے علماء کی، اس لیے میں اب جواب نہیں دے رہا ہوں. کہتا ہوں وہاں کے علماء سے رجوع کرواؤ. کیا سے کیوں آپ فون کرتے ہیں؟ اس لیے آپ لوگ جڑیے الحمدللہ اہل علم سے، اور آپ لوگ مطلب دینی مسائل کیونکہ فرض بھی ہے یہ سیکھنا. الحمدللہ قربانی آپ کریں گے الحمدللہ، مبارک ہو. ایک بات کلیئر کہہ دے رہا ہوں، بات ہنستے ہنستے کہوں گا لیکن بڑے دل والی بات کہوں گا کہ پورے سال تک گوشت کھائے کہ نہیں آپ؟ الحمدللہ. تو اب یہ مسئلہ نہیں پوچھنا محرم تک کھا سکتے کیا قربانی کا گوشت، کلیئر بول رہا ہوں میں. ہاں یہ مسئلہ بہت پوچھتے ہیں، یہ مسئلہ پوچھیے کہ محرم تک کھلا سکتے کیا، یہ پوچھیے. کھا سکتے تو بغیر مسئلہ کہ آپ سال بھر کھا رہے ہیں 365 دن تک. اس لیے آپ مسئلہ پوچھیے گا کہ یہ گوشت جو ہے سب بانٹ سکتے کیا، بالکل پوچھیے آپ، ایسا پوچھیے بالکل سب بانٹ دیجیے. کیونکہ تقسیم گوشت جو ہے نا، گوشت کی جو تقسیم کا جو حکم ہے یہ فرض و واجب نہیں. یہ جو بولتے ہیں نا ایک دوست کے لیے، غریب کے لیے، ایک اپنے لیے، یہ جو ہے آپ کی ثواب دید پر منحصر ہے. آپ چاہیں تو پورا رکھ لیں، آپ چاہیں تو پورا بانٹ دیں، آپ چاہیں تو آدھا بانٹیں، آپ چاہیں تو آدھا رکھ لیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں محبت سے شہر حیدرآباد کی سرزمین پر رہنے کی وجہ سے کہ الحمدللہ آپ جو ہے یہ مسئلہ پوچھئے کہ سب بانٹ سکتے کیا. 365 دن تو الحمدللہ کھاتے ہی ہیں. صحیح ہے، یہ مسئلہ پر انشاءاللہ عمل کیجئے گا. اللہ پاک ان کی دعائیں آپ کے حق میں قبول ہو جائے جن کو آپ دے رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات، عیب دار کا جو عنوان ہے یہ اتنا آسان کر دے رہا ہوں. جانور میں جو عیب ہوتا ہے نا، اب کبھی کبھی لاتے وقت پاؤں ٹوٹ جاتا، کان کٹا ہو جاتا، یہ سب ہے نا، لیکن دھیان دیجیے گا عیب جو ہے شریعت میں وہ معتبر ہے جس عیب کی وجہ سے پرزنٹلی قیمت پر اثر پڑے. اب ایک جانور ہے جس کے کان کٹے سو ہیں، اب اس کے بازو میں ایک جانور ہے لیکن ایک دم کٹے سو نہیں. اب اگر دونوں کو پوچھیں بیچنے والے سے کہ اس کی قیمت کیا ہے تو وہ اگر بولے کہ یہ کان کٹنے کی وجہ سے قیمت کم ہے تو پھر آپ نہیں لیجیے. اور اگر کہے ارے کان سے مجھے کچھ نہیں ہوتا، قیمت دونوں کی بھی برابر ہے، تو قیمت پر اثر نہ پڑے. دھیان دیجیے گا، اگر قیمت پر اثر نہ پڑے تو وہ عیب دار نہیں. اب لاتے وقت جانور جو ہے کبھی کبھی پاؤں میں موچ آ جاتا ہے، کچھ تو آ جاتا ہے لانے کی وجہ سے، تو اگر قربانی فوراً کرنے والے تو آپ کر لیجیے اس کو. کہنا یہ کہ قیمت پر اثر نہ پڑے، اور قیمت کا تعلق گوشت سے، سمجھ رہے ہیں نا، اس بات کو دھیان رکھیں. قیمت پر اثر نہ پڑے، یہی مسئلہ آپ پوچھیے گا. فون کر کے آپ پوچھتے ہیں نا حضرت ذرا سی ایسا ہے، آپ ان سے پوچھیے کہ اس کی قیمت اور اس کی قیمت میں کچھ فرق ہے؟ نہیں. کیوں فرق نہیں ہے؟ ارے اس کے گوشت میں کوئی اثر نہیں پڑا. ایسا سوراخ ہو جائے سر میں یا کسی جگہ میں کہ گوشت اثر انداز ہو جائے تو وہ عیب ہے. گوشت پر اثر پڑے تو وہ عیب ہے. ذرا سا بھی گوشت خراب نہیں ہونا چاہیے. سمجھ رہے نا؟ ہاں. 7 حصے والی قربانی بڑے جانور ہیں. بڑے جانور کا اونٹ ہے، بھینس ہے، گائے ہے، بیل ہے، جتنے بھی. لیکن دھیان رکھیے گا، میں نے پہلے ہی کہا قانون آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لیجیے. آپ کو اللہ کو راضی کرنا، کسی کو تکلیف دینا ہے نہیں، اللہ کو راضی کرنا. اور اللہ پاک نے صورتیں رکھی ہیں، یہ نہیں اویلیبل ہو اور یہ اویلیبل ہو تو یہ کر لو. آپ سمجھ رہے نا؟ یہ ساری چیزیں اویلیبلٹی پر منحصر ہے. آپ کو جو طاقت ہے وہ کرنا ہے. آپ کو ابھی لاک ڈاؤن میں دیکھا آپ نے، زبردستی تو ہم نے نہیں نماز کیا نا. کیوں؟ شرط جو ہے مفقود تھی، شرط پائی نہیں جا رہی تھی. اور شرط کیا ہے کہ جانا بالکل کوئی خطرے سے خالی نہ ہو، امن ہو، شانتی ہو. وہ نہیں ہوا. ہم لوگ گھر میں نماز پڑھے کہ نہیں؟ ایسے ہی ضد نہیں کیجیے گا دیکھیں گے کون آتا کرے. یہ کیسی بات ہے؟ آپ کون ہے؟ اللہ رسول ہے. دیکھیں گے کیوں؟ ہاں آپ کو دیکھنا اللہ راضی ہوتا ہے یا نہیں یہ دیکھنا ہے. رسول اللہ راضی ہوتے یا نہیں، زور دیے رسول اللہ. اب ایک صحابی ہے جو قربانی کر لیے، نماز سے پہلے آ کر کے بڑے فخر سے بول رہے تھے یا رسول اللہ میں تو قربانی کر لیا ہوں، کھا کے بھی آ رہا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے وہ گوشت کا جانور تھا، قربانی کا جانور نہیں ہے، قربانی نہیں ہوئی. اب ذرا بتائیے اہمیت پر غور کیجیے، قربانی کی امپورٹینسی پر غور کیجیے کہ کتنا اہم ہے یہ. کہتے ہاں ٹھیک ہے آئندہ سال خیال رکھنا، ایسا بھی بول سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی فرماتے شہر کا یہ عنوان ہے کہ نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی. وہ نماز سے پہلے کر دیے تھے. اس لیے
مگر جہاں وہ مسئلہ معلوم ہوا، یہاں یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ قربانی کی اہمیت ہے، وہ گوشت مقصود نہیں ہے، گوشت مقصود نہیں، کیونکہ وہ کیے تھے گوشت ہی تھا، اور بعد میں بھی کرتے تو گوشت ہی رہتا، صحیح ہے، لہذا گوشت مقصود نہیں ہے۔ اسی لیے سورہ حج کی آیت نمبر 35 میں یا 37 میں صاف اللہ پاک فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، تمہارے جانور کے جو ہے گوشت یا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، کیا پہنچتا؟ تمہارے دل کے ارادے پہنچتے ہیں، اخلاص پہنچتا۔ اس لیے جانور خریدتے وقت بھی دل سے فیصلہ کرنا، اللہ راضی ہے یا نہیں، دل جو فیصلہ کرے، یہ 12 کلو کا نہیں دکھ رہا، 10 کلو کا دکھ رہا، یہ فیصلہ نہیں کرنا، کتنا خوبصورت دکھ رہا، اللہ یقیناً خوش ہوتا ہے، اللہ یقیناً راضی ہوتا۔ تو تقویٰ، پرہیزگاری اور باطنیت، یہ چیز آپ کو، توحید اور اس کی ریئلٹی، یہ چیز آپ کو اگر قربانی پر ابھارے تو سمجھیے کہ یہ قربانی ہے، گوشت نہیں۔ اللہ پاک نے فرما دیا میرے پاس، اچھا گوشت وغیرہ کا خیال رکھنے والے جانتے ہو، کلیئر کہوں، عرب کے بت وغیرہ پر یعنی قربانی کا تصور کافروں میں بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کرتے تھے، ذبح کرنے کے بعد وہ خون وغیرہ کو کعبہ میں چپک دیتے تھے اور گوشت کو بتوں کے سامنے رکھ دیتے تھے، عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ انہوں کھا لینا۔ کہاں سے کھاتے تھے؟ پھر کھا لینا، اب ذرا غور کیجیے گا، تو یہ عقیدہ تھا۔ اللہ پاک نے ایک آیت کے آدھے سے حصے میں اتنا خوبصورت فلسفہ دے دیا قربانی کا کہ اے میرے بندو، وہ بھی ہے میرے بندے، لیکن سنو، ان کو بھی وارننگ دے رہا ہوں اور تمہیں ایک سیکھ دے رہا ہوں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، میرے پاس گوشت نہیں پہنچتا، میرے پاس تمہارا ارادہ پہنچتا ہے، تمہاری نیت پہنچتی ہے، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تمہارے ارادے پہنچتے، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس لیے دھیان رکھے گا، تقویٰ، پرہیزگاری۔ تو بڑے جانور کا بھی نام بتا دیا، 7 حصے اس میں لے سکتے، 12 حصے نہیں لینا، 7 حصے سے زیادہ نہیں لینا۔ دعا آپ پوری دنیا کے لیے کرا سکتے، یعنی جمعن جمعراتی جن کے لیے 7 حصے جن کے اوپر واجب ہے، وہ جو قربانی کر رہے ہیں یا واجب نہیں ہے، ایک جنے ہی اپنے پورے گھر کے ساتھ ممبر کے لے لیے، واجب نہیں بھی ہے تب بھی قربانی۔ تو بڑے جانور میں 7 حصے سے 1 حصہ بھی کم ہے، زیادہ نہیں، کم ہو گیا تو کوئی حد نہیں۔ ایک جانور میں اگر 6 بھی ہیں تو 1 نبی کے دے دیجیے، لیکن یہ سوچیے نہیں، آپ سمجھ رہے آپ، تو 7 حصے سے زیادہ نہیں، یہ حد ہے 7 حصہ بڑے جانور میں جو بھی ہو، تو وہ قربانی آپ کو کرنی ہے، اور سب کی نیت اللہ کی رضا، ایک بھی نیت میں کھوٹ آیا، ارے گوشت کم کہیں کو بھیجے ہو، فون کر کے بولتے نہیں کیا جی خالی آپ لچ دے دیے، ایسا میں نہیں بولنا، اگر آپ کو ہے نا دوسرا کو ملا کر کے دے دیجیے، گوشت کو بیس بنائیے، الحمدللہ پڑھیے، الحمدللہ، ایسا اللہ پاک خوش ہو جائے قبول فرما لے، سمجھ رہے آپ یہ۔ اور چھوٹا جو ہے خوبصورت لائیے، الحمدللہ، اپنے ہاتھ سے کیجیے، الحمدللہ، اور پیار کیجیے، محبت کیجیے۔ ایک نئی بات بتا رہا ہوں یہاں پر، وہ یہ کہ وہ جو جانور جب ذبح کرتے ہیں، تو اب میں نے دیکھا ہے یہاں پر بھی، اب میں بھی کہیں ذبح کرنے کے لیے جب جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں سڈنلی پانی پلاتے ہیں، آپ ویسا مت کیجیے، آپ پانی پلا کر مار رہے ہیں، پہلے آپ پانی کا وہ رکھ دیجیے ان کے پاس، 2 منٹ 3 منٹ پہلے ہی رکھ دیجیے پانی کے 1 بکٹ، وہ جتنا چاہے پی لیں، یہاں تک کہ وہ سیراب ہو جائیں، پورا ریلیکس ہو جائے۔ اور چھری ان کے سامنے ذبح نہیں کیجیے، پہلے سے ذبح تیز نہیں کیجیے گا، تیز اچھے سے ان کے سامنے نہیں کیجیے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو ڈانٹا، جانور کے پاؤں پہ ایسے رکھے سے تھے اور وہیں پر ایسے کر رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 موت مار رہے ہو تم ان کو، چھری پہلے سے تیز رکھیے، دھوتی چھری سے ہرگز نہیں کرنا۔ اور یہ قصایاں تو بس ان کی تو پہلے سے عید ہوتی، خیالی عید، آپ دھیان رکھے بھائی، آپ 100 روپیہ زیادہ لے لو لیکن ہماری قربانی کرو، گوشت کو کرو، تمہارے سے زیادہ ہم گوشت کھاتے پہلے سے، قربانی ہونا ہے، تمہارے کو 200 روپیہ زیادہ لینا ہے لے لو، لیکن قربانی غلط نہیں۔ ذبح کرتے ہی پھر چیرا شروع فوراً کر دیتے نہیں، فیضا وجبت، جب پورا ٹھنڈا ہو جائے جانور تب ان کو چھیل لیں۔ اب وہ بولیں گے بھی وہاں بھی جانا نہیں، جاؤ، کلیئر کہو ٹائم نہیں ہے، دوسرے دن کریں، 3 دن قربانی ہے، قربانی کرنا ہے آپ کو، افضل فضیلت ایویلیبلٹی دیکھو، استطاعت دیکھو، موقع دیکھو، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس لیے قربانی کیجیے، آپ منمانی مت کیجیے، آپ قربانی یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے، مخصوص ایام میں مخصوص جانور کو قربان کرنا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ایک دم تیز چھری ہو، ان کے سامنے نہ ہو، اور پانی پہلے ہی پلا لیں، فوراً ایسے منہ ایسے کر کے پانی ڈالتے پھر ذبح کرنا شروع کر دیتے، آپ ایسا نہیں کرنا، کیونکہ وہ تو ابھی یہاں تک بھی پانی نہیں گیا ہوگا اور آپ ذبح کر رہے ہیں۔ پانی جب پیتے ہیں تو پورا ریلیکس ہونا نا، پینے کے بعد وہ ریلیکس کا مفہوم ہی نہیں آتا وہاں پہ، اس لیے تھوڑی دیر پہلے آپ پانی پلا لیجئے،
ایک دم پورا ریلیکس, اور وہ خود آپ کو کہے گا آؤ میں اللہ کی راہ میں آنے والا, جنت سے آیا تھا بیٹا, اللہ پاک نے بھیجا تھا, تو وہ تو خود کہتا ہے, وہ کچھ نہیں کرے گا. آپ دیکھے بھی ہوں گے بہت. ایک بات اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی خدا کے واسطے نہ کیجیے. جہاں تک گوشت نہ پہنچے ہیں وہاں پہنچانے کی بالکل کوشش کیجیے. جمع رکھیے آپ, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن میں نے یہ مسئلہ بتا دیا ہے, سب کی رضا ہو. اور سب سے اہم بات, اگر میسر ہو تو اپنے مرحومین کے لیے بھی آپ کیجیے الحمدللہ, اور نبی کے لیے کیجیے, غوث پاک کے لیے کیجیے, پیر مرشد کے لیے کیجیے, جس کے لیے بھی, لیکن اس میں عقیدت حاوی نہ ہو آپ کے واجب ہونے پر. آپ پر اگر واجب ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی طرف سے کیجیے. جن پر گھر میں واجب ہے ان کی تلقین کیجیے. بیوی پر واجب ہے تو بیوی کے لیے کیجیے. ارے میرے پر کہاں ہے جی 7 تولہ سونا رکھ کے بول رہی, ارے میں تو ان کی بیوی ہوں نا, انہوں جو جاننا. نہیں, تم مالک ہو. طلاق کے وقت تو فوراً پورا گرنا شروع کر دیتے, ہاں طلائی تھی, اور یہ پیار کے وقت نہیں نظر آ رہی. اس لیے بیوی کے پاس اگر ہے 30,000 روپے کی ملکیت ایکسٹرا, ان پر بھی واجب ہے. گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں مالک نصاب, ایکسٹرا 30,000 روپے ان کے پاس بھی ہیں اگر سیونگ میں, تو وہ بھی قربانی کریں. اور یہاں پر کلیئر بول دو, پرزینٹلی نہیں ہے, اب چونکہ یہ ڈیجیٹل انڈیا ہے نا, تو اب پرزینٹلی پیسہ ہے نہیں, تو اب کیا کرنا, قرضے اگر لینا پڑ رہا ہے تو آپ لے لیجیے, قرضے لے لیجیے, لیکن قربانی کو نہیں چھوڑیے. سب سے اہم ترین الحمدللہ عمل ایام قربانی میں قربانی ہے. اور کچھ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو قبول فرمائے, آپ سب کی قربانی کو قبول فرمائے, مبارک ہو, مسعود ہو. مولا ہم سب کو ایک اور نیک بنائے, ملک میں شانتی نصیب فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین. جو سنت نہیں پڑھ سکے سنت پڑھ